جی حضرات گرامی قدر، یہ درس شفا شریف یہ کل کے موضوع سے منسلک ہے، جو ہم نے کل بیان کیا ہے، یہ اسی کے ساتھ اسی باب کا اگلا حصہ ہے۔ تو یہاں ذکر کرتے ہیں حدیث پاک کو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا لیا۔ فرماتے ہیں کہ سرکار نے مجھے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا لیا، اس وقت میں نے آپ کی مہر نبوت کو اپنے منہ میں لے لیا، یعنی سونگا یا چوم لیا، تو کستوری کی خوشبو مجھے معلوم ہوئی، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کندھوں کے درمیان ختم نبوت کی مہر تھی باقاعدہ، آقا علیہ السلام کے مبارک کندھوں کے درمیان اللہ نے لگا کے بھیجی تھی۔ تو فرماتے میں نے اس کو اپنے منہ میں لیا تو اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ اور پھر فرماتی ہیں حضرت ام المؤمنین حضرت اما عائشہ پاک ایک بات روایت کرتی، فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ بیت الخلاء میں جاتے ہیں قضائے حاجت کے لیے، لیکن وہاں ہم پر رفع حاجت کا کوئی نشان نہیں پایا جاتا، یعنی ایسا کوئی نشان نہیں ہوتا، کوئی باقیات نہیں ہوتی، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تمہیں نہیں معلوم کہ ہم انبیاء کا جو فضلہ ہے وہ زمین نگل جاتی ہے، اور ہم میں کوئی ایسی چیز نہیں ہرگز دیکھو گی کہ جو ظاہر ہوگی زمین پر۔ اور اسی کے بارے میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث لاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے غسل دیا۔ حضرت علی پاک کو غسل دینے والے کون ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی، اور یہ سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 میں یہ حدیث پاک ہے، اور حاکم نے بھی جلد نمبر 3 میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ جب حضور کا وصال ہوا علی پاک قریب موجود ہی نہیں تھے، ان کے لیے بھی اس میں بڑا سبق ہے کہ حضرت علی پاک فرماتے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو غسل دیا، پس میں دیکھنے لگا کوئی ایسی چیز تو نہیں نکلی جو میت میں سے نکلتی ہے، جو عام میتوں میں سے نکلتی ہے۔ میں دیکھنے لگا کہ سرکار کے ہاں سے تو کوئی ایسی چیز نہیں نکلی، میں نے وہاں کچھ نہیں پایا، یعنی شرمگاہ کے قریب کچھ نہیں پایا۔ تو تب میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی بھی طیب و طاہر اور آپ کا وصال بھی طیب و طاہر، آپ کا اس دنیا میں رہنا بھی پاکیزہ اور آپ کا اس دنیا سے چلے جانا بھی پاک اور صاف۔ اور فرماتے ہیں میں نے سرکار کے بدن اقدس سے ایسی خوشبو نکلی کہ اس سے قبل میں نے کبھی ایسی خوشبو نہیں پائی، سرکار کے جسم مبارک سے اس قدر خوشبو پیاری نکلی، اس سے پہلے میں نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگی تھی۔ اور اسی سلسلے میں حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زخم سے خون نکل تو اس صحابی نے وہ خون اپنی ہونٹوں سے چوس لیا، ہونٹوں سے وہ خون چوسا، اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جائز اقرار رکھا اور فرمایا اس کو ہرگز آگ نہیں پہنچے گی۔ الطبرانی اوسط میں کا حوالہ دیتے ہیں قاضی ایاز کہ غزوہ احد کے اندر جب سرکار کے زخموں سے خون بہ رہا تھا تو صحابی نے وہ خون مبارک چوس لیا، کس قدر میرے نبی کے صحابہ اپنے حبیب سے پیار کرتے تھے۔ اور پھر حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ جو حضور علیہ السلام کی خدمت کرتی تھی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا جو چارپائی کے نیچے رکھا تھا۔ یہ حدیث اس دور کی کہ جب سرکار علیہ السلام کے آخری ایام، تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس میں باول کیا کرتے تھے، یعنی مبارک پیشاب اس میں فرما لیا کرتے تھے۔ بس ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں باول کیا، صبح کو
प्याला देखा तो इसमें कुछ नहीं पाया, वो खाली था। सरकार ने उसमें रात को बौलो बराज फरमाया तो सुबह जब बेदार हुए उसके अंदर कुछ नहीं था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में दरियाफ्त किया, ये कहाँ गया? तो अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं रात को उठी तो मुझे बड़ी शदीद प्यास लगी थी और मैंने इसको लाइल्मी में पी लिया, ये समझ के कि इसमें पानी होगा, मैंने पी लिया। तो इसके मुताल्लिक हुजूर अलैहिस्सलाम ने उसको भी बरकत की दुआ दी और फिर आका अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि हुजूर इस हाल में पैदा हुए कि आप मख्तून शुदा थे, नाफ बुरीदा थे। और इसके आगे हजरत अकरमा पाक रवायत करते हैं, हजरत इब्ने अब्बास मरवी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, यहाँ तक कि नींद आ गई और हम आवाज़ सुनने लगे। जब बंदा सोता है उसकी जो आवाज़ निकलती है, कहते हमने महसूस किया कि सरकार आराम कर रहे हैं, सो गए। बस नबी अलैहिस्सलाम बेदार हुए और आपने नमाज शुरू कर दी, वुज़ू नहीं किया, नमाज शुरू कर दी। हजरत अकरमा फरमाते कि अल्लाह ने अपने हबीब को महफूज पैदा किया, यानी नबी अलैहिस्सलाम की जो नींद है वो नाकिसे वुज़ू नहीं है, वो गफलत की नींद नहीं थी। और नबी अलैहिस्सलाम की खुद हदीस भी है कि हम अंबिया जब सोते हैं हमारी आंखें सोती हैं और दिल जागते हैं, हमारा सोना तुम्हारी तरह नहीं है। यानी नबी अलैहिस्सलाम का जो मुबारक सोना था वो भी नाक़िसे वुज़ू नहीं था। तो इसलिए ये मौजू जो है जो काज़ी अय्याज़ अलैहिर्रहमा ने बांधा, इसका सबक और आखिर में ये निकाला नतीजा कि लोगों, अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक जिस्म, आपके ज़ाहिर बातिन लम्हाए मुबारक जिस्म के एक एक हिस्से को बेऐब, बाकमाल, मुकम्मल और हुस्न में बेमिसाल और किरदार में बेमिसाल और सरकार अलैहिस्सलाम हर एतबार से जिस्मानी तौर पर, रूहानी तौर पर अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म को मुकम्मल और बाकमाल पैदा फरमाया था।